الحمد لله المنفرد باسمه الأسماء المتصف بالملك الأعز الأحمد الذي ليس دونه منتهى ولا وراءه مرمى الله يقينا لا تخيل ولا وهما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام اقامت پاک بڑے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نبی القمر لا يمكن ثناء كما قال حقه بعد الخدا بزرگ بإحسان مختصر. اللہ رب العزت جل جلالہ وعظم شانہ وعظم برہانہ کی حمد و ثنا کے بعد درود نبی رحمت شفیع امت قائد مدینہ رحمت علی میاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار مقدار میں عرض کرنے کے بعد دعا ہے کہ خالق کائنات ہماری آخری کو اپنی بار بار قبول فرمائے. رب الجلال نے قرآن مجید میں ہمارے لیے زندگی گزارنے کے لیے کچھ طریقے ارشاد فرمائے ہیں. آج جو ہمارا موضوع ہوگا وہ یہ ہوگا کہ گھر کا اسلامی ماحول. ہمارے گھروں میں اکثر کام ایسے ہے کہ اسلام سے دور دور تک رشتہ نہیں ہوتا اور بہت سارے معاملات ایسے ہیں ہم جب کرتے ہیں تو ہم سوچتے نہیں ہیں کہ اس کے بارے میں اللہ رسول کا کیا ہوگا, کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. تو اس وجہ سے ہمارے گھروں میں بدسلوکی ہے, بے برکتی ہے, اتفاق ختم ہو گیا, حیا ختم ہو گیا بڑوں کا. اسی طرح رزق کی بے برکتی ہے. اسی طرح اور بہت سارے کام ایسے ہیں جو ہمارے اسلام کے مطابق نہیں کرنے چل رہے. تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گھر نہیں رہتا, وہ ایک امن کا گوارا نہیں رہتا, پھر وہ بدسلوکی کا گھر بن جاتا ہے. پھر اس سے ایسی بیماریاں جنم لیتی ہیں کہ نہ تو باپ کی بیٹا مانتا ہے اور نہ بیٹی ماں کی کوئی بات مان کے راضی ہوتی ہے. کیونکہ ایک موٹی سی بات ہے کہ جو بندہ رب کی نافرمانی کرتا ہے نا, دنیا اس کی نافرمان ہو جاتی ہے. جو اللہ رسول کی فرمانبرداری کرتا ہے اللہ کائنات کو اس کے تابع کر دیتا ہے. کیونکہ رب اس بندے سے خوش ہوتا ہے, لوگوں کے دلوں میں رب الجلال اس کی محبت ڈال دیتا ہے کہ میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں, میرے فرشتے بھی اس سے پیار کرتے ہیں, اور اے ایمان والو تم بھی اس سے پیار کیا کرو. اللہ اپنے نیک بندوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. جیسے بہت سارے اولیاء ہیں ان کو 1000 سال گزر کے, کئی 100 سال گزر کے دنیا سے بھی, آج بھی ان کا نام سلامت ہے. آج بھی ہم ادب سے ان کا نام لیتے ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے وہی کام کیا ہے جو اللہ اس کے رسول کا حکم تھا. پھر اس وجہ سے ان کا نام بھی زندہ ہے اور آج بھی ان کا ذکر خیر سے ہی کیا جاتا ہے. تو قرآن مجید فرقان حمید میں اس متعلق کہ ہمارے گھر کا ماحول کیسا ہونا چاہیے رب الجلال نے ارشاد فرمایا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا, اور فرمایا اللہ نے تمہیں گھر دیے بسنے کو, رہنے کے لیے گھر دیے. آگے کیا فرمایا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا, اور آگے فرمایا اور تمہارے لیے
चौपाइयों की खालों से कुछ घर बनाए। जो हमारे जानवरों की खलें होती हैं, आज तो उनका इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है इस दौर में, वरना आज से 100 साल 200 साल 1000 साल पीछे चले जाए, उसमें रोटी को लपेटने के लिए कोना जो बनाया जाता है, जिसको पंजाबी में कोना कहते हैं, उसमें खाना लपेटने के लिए चमड़े का एक कपड़ा बनाया जाता था, वो इस्तेमाल करते थे। बारिश के लिए, बारिश से बचने के लिए चमड़े का इस्तेमाल करते। अपने खैमों को जब लोग बनाते थे चमड़े का बनाते थे। इसी तरह बहुत सारे लिबास भी थे जो चमड़े के बनाए जाते थे। तो रब्बे ज़ुल जलाल ने कहा कि हमने ज़मीन पर रहने के लिए घर के साथ साथ तुम्हें जानवरों की चौपाइयों की खालों के साथ भी फायदा बख्शा। और फिर आगे फरमाया कि तस्तख़्फ़िफ़ूनहा यौमा ज़अनिकुम यौमा इक़ामतिकुम, और फरमाया फिर तुम्हारे सफर के दिन और मंजिलों पर ठहरने के दिन। रब्बे ज़ुल जलाल ने मुख्तसर जो है इसका मफ़हूम वो ये है कि रब हमें बता रहा है कि देखो तुम ज़मीन पर आए, अल्लाह ने तुम्हें पैदा फरमाया, फिर ये नहीं कि खुला छोड़ दिया, कोई गली में सो रहा है, कोई खाली प्लाट में सो रहा है। हमने तुम्हें रहने के लिए रहशगाह दी, और फिर उस रहशगाह में अल्लाह ने कहा कि हमने तुम्हें नेमतें बख्शी, तरह तरह के खाने मशरूबात, ऐसे नहीं छोड़ा कि दुनिया में आए और दूसरे जानवरों की तरह जहाँ चाहे चारा खा लिया, जहाँ चाहे नाली पर मुँह लटका के मुँह पानी पी लिया, ऐसा नहीं। फरमाया हमने तुम्हारे लिए घर भी बनाए हैं, घर के अंदर जितनी सहूलतें होती हैं सारी तुम्हें अता की। अब ये रब हमें बता रहा है कि मैंने तुम्हें वैसा नहीं छोड़ा, मैंने हर नेमत तुम्हें अता की है, और फिर तुम क्या करो, ये अब आगे हमारी जो जिम्मेदारी है। रब ने नेमत दे दी है, आगे रब्बे ज़ुल जलाल ने हमारी कुछ जिम्मेदारियां फरमाई हैं कि उसमें हमारी जिम्मेदारियां क्या है। आगे बात चलती है, ये तो था कि एक हमें सबक है कुरान में से कि हमें पता चलेगा कि हमें घर देने वाली ज़ात कौन सी है, रब्बे ज़ुल जलाल की ज़ात है, जिसने हमें रहने के लिए, साथ छुपाने के लिए छत दी है, वो हमारा रब खालिक़े कायनात है। और फिर आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इरशाद फरमाया वो ये फरमाया कि तुम मेरा एहसान समझो कि मैंने ज़मीन पर तुम्हारे लिए एक घर बनाया, और फिर अगर कहा कि अगर तुम जानते हो तो इस घर की जितनी नेमतें हैं, पानी है पीने के लिए, फिर भूखा नहीं छोड़ा। आगे क्या फरमाया, फरमाया कि वल्लाहु जअला लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, और फिर तुमने ये नहीं कि घर बना लिया और उसको वैसे उसमें रहने लगे, फरमाया हमने फिर तुम्हारे अंदर से तुम्हें बीवियां अता की। अब घरवाली की जरूरत है, घर बन गया, अब उसके बाद घरवाली की जरूरत है, फरमाया हमने तुम्हें तुम्हारे ही अंदर से तुम्हें बीवियां अता फरमाई। और फिर फरमाया वजअला लकुम मिन अज़वाजिकुम बनीना व हफ़दा, क्या फरमाया फिर जब तुम्हें बीवियां अता की, बीवियों के बाद उसी की नस्ल में से हमने तुम्हें पोते भी अता किए और नवासे भी अता की। अब ये है घर का माहौल खुशगवार हो रहा है। एक अकेले बंदे से भी घर में रौनक नहीं होती, अकेली औरत से भी घर में रौनक नहीं होती। हाँ, जब घरवाली होगी, घरवाला होगा, फिर उसके बच्चे होंगे, फिर उनसे आगे नस्ल चलेगी, फिर पोते पोतियां, नवासे नवासियां होंगी। अब रब्बे ज़ुल जलाल ने आगे क्या फरमाया, फरमाया वजअला लकुम मिन अज़वाजिकुम बनीना व हफ़दा, और फिर हमने तुममें इसी नस्ल में से बेटे पोते पोतियां पैदा फरमाई ताकि तुम्हारा घर का माहौल खुशगवार रहे, अकेली ईंटों की दीवारें ना रहे, तुम्हारे दिल लगाने के लिए, तुम्हें बहलाने के लिए तुम्हारे नवासे नवासियां पोते पोतियां हो, और तुम्हारा घर खुशगवार बने, तुम्हें खुशी हो कि मेरा कोई चाहने वाला है, मेरा कोई प्यार करने वाला है, मेरे खानदान में से ये मेरे बच्चे हैं। और रब्बे ज़ुल जलाल ने आगे फरमाया कि फिर हमने जब तुम्हें बीवी दी, उसके बाद हमने तुम्हें नवासे नवासियां दी, फिर ऐसे नहीं छोड़ा। आगे क्या फरमाया, फरमाया वरज़क़कुम मिनत तय्यिबात, और फिर हमने तुम्हें तुम्हारे घर में आला किस्म के पाक खानों से नवाजा, वक्त की बात, और तुम्हारे लिए हमने खाने रखे, भूखे नहीं छोड़ा। क्या अब तुम्हें घर दे दिया है, बीवी दे दी है, बच्चे दे दिए हैं, तो अब कैसे रहो। अब रब बता रहे हैं कि घर में कैसे जिंदगी गुजारनी। पहले अल्लाह अपनी नेमतें बता रहा है, और फिर आगे जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, जब अल्लाह की नेमतें मुकम्मल होगी तो फिर हमारी जिम्मेदारियां शुरू होती हैं। कायनात में आज लम्हा ब लम्हा हर चीज
پر ہر نعمت انسان پر رب کا احسان ہے. ہمیں رب نے اب اولاد دے دی ہے، شادی ہو گئی ہے، بچے پیدا ہو گئے ہیں، اس کے بعد ورزقکم من الطیبات، اور پھر ہمیں پاکیزہ رزق سے نوازا. اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا افبالباطل یؤمنون، اور پھر آگے فرمایا کہ اے میرے بندوں پھر یہ کیا معاملہ ہوا جب ہم نے تمہیں بیٹے دیے، گھر دیا، اولاد دی، کھانے کے لیے من الطیبات رزق سے نوازا، اور پھر فرمایا افبالباطل یؤمنون، اور پھر تمہارے ساتھ کیا ہوا جب ہم نے سارا کچھ دے دیا؟ فرمایا وبنعمت اللہ ہم یکفرون، ہمیں تم نے نعمتوں سے نوازا اور تم پھر سرکش ہو گئے. تم نے سرکشی اختیار کی، اپنے رب کی نافرمانی شروع کی. ایک مثال ہے کہ جب میں آپ کو کوئی چیز دوں گا، موبائل ہی لگا لیں، کسی بندے کو میں نے دیا ہے کہ تم نے اس میں سے صرف نعتیں سنی، بیان سننے ہیں، رب کی فرما برداری والی چیزیں سنی، گناہ والی نہیں. دینے کی میری نیت یہ تھی. یہ مثال ہے، سمجھ لیجیے گا کہ اب میں نے دی کس کام کے لیے؟ اچھائی کے لیے، اچھا کام کرنے کے لیے. اب جس بندے کو دیا وہ آگے گانے سننے لگے، ڈرامے فلموں کو اختیار کرنے. اب مجھے برا لگے گا کہ نہیں؟ برا لگے گا کہ میں نے اس کو اس لیے دی اور یہ کیا کر رہا ہے. یہ تو میرا احسان تھا کہ میں نے اس کو ایک چیز دے دی کہ تمہارا فائدہ ہو، لیکن اس نے اس کا غلط استعمال کرنا شروع کر دیا. رب ذوالجلال یہی فرمایا تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ہم نے تمہیں پیدا کیا اور پھر ہم نے تمہیں ایک چار دیواری ساتھ چھپانے کے لیے گھر عطا فرمایا. پھر میں نے ایسے بھی نہیں چھوڑا، ازواجن، پھر تمہیں زوجہ دی، تمہاری بیوی دی، اور پھر کہا بیویوں کے بعد تمہیں اس میں سے اولاد پیدا کی، تمہارے نواسے نواسیاں پوتے پوتیاں پیدا ہوئی. اور پھر یہ کہا کہ ہم نے تمہیں پھر ویسے نہیں چھوڑا، ورزقکم من الطیبات، پھر رزق دیا، تمہیں بھوکا بھی نہیں رکھا کہ چار دیواری میں رہو اور تمہیں بھوک لگے تو ہم کھانا نہ دیں. اللہ تمہیں رزق بھی دیتا ہے. اور پھر فرمایا افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون. پھر کیا ہوا جب سارا کچھ ہم نے تمہیں دے دیا، اللہ نے تمہیں عظیم نعمت سے بھی نوازا، تو پھر تم نے کیا کیا؟ اپنے رب کی اسی کا نافرمانی شروع کر. جیسے یہ موبائل والی میں نے مثال دی کہ دیا اچھے کام کے لیے تھا، لیکن اس کا استعمال غلط راستے پر ہونا شروع ہو گیا. اسی طرح رب کہتے ہیں کہ ہم نے سارا کچھ تمہیں دے دیا، یہ وہ گھر ہم نے اس وجہ سے بخشا تھا کہ اس گھر میں ہر قرآن مجید کی تلاوت کی جائے. یہ گھر ہم نے اس وجہ سے دیا تھا، اس کے اندر ہمیں تمہیں اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے کھلائے، ہم نے تمہیں پانی سفاب سے بخشا تاکہ تم اس گھر میں اپنے رب کی عبادت کر سکو. یہ وہ گھر جس گھر میں کلیاں کھلنی تھی، جو رب رسول کی فرما برداری والی بیٹیاں تھیں. اس گھر میں بیٹے پیدا ہونے تھے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا فرمان قرآن کو پڑھا کرنا تھا. اور ہم نے تمہیں گھر دیا تاکہ تم اس میں ہماری نعمتوں کا شکر ادا کرو، رب کی فرما برداری کرو، اس میں گھر میں عبادت کرو، اس کا شکر ادا کرو. اور پھر فرمایا تمہیں کیا ہو گیا؟ تم نے سرکشی کیا کی، ہم یکفرون، اور تم اتنے سرکش ہو گئے کہ تم نے اپنے آپ کو کفر میں ڈال دیا، اپنے آپ کو رب کے جو شریک لوگ ہیں ان کی عبادت شروع کر دی. ایک آج بات سمجھ لیں، اس کا مطلب یہی ہے، افبالباطل کا مطلب ہے کہ باطل پر آپ ایمان لے لیں. باطل پر ایمان کیا ہے؟ اللہ رسول کے فرامین کو جھٹلا کر اپنی من مرضی کی شریعت بنا لیں. اللہ رسول کے فرامین کو چھوڑ کر اپنے گھر میں جو قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے اپنے گھر کا نظام بنانے کا، اس کو چھوڑ کر اپنے دماغ کے نظام بنا لینا. آج دیکھیں گھروں کا حال کیا ہے. میاں بیوی کی لڑائی ہوتی ہے تو کبھی کوئی نہیں سوچتا کہ یار اگر جھگڑا ہو جائے اس معاملے کا، اس طرح کا جھگڑا ہو جائے تو اللہ رسول کا قرآن حدیث میں کیا ہوگا، ہم اس سے فیصلہ کرتے ہیں. آج بھی اگر کسی کی بیوی رس کر چل جاتی ہے، ناراض ہو کے اپنے مائکے چلے جاتی ہے، تو بات جب طلاق تک پہنچتی ہے تو کچھ لوگ صلح کروانے کے لیے تیار ہوتے ہیں. نہیں یار کال بچنا چاہیے، طلاق نہیں ہونی چاہیے. آج تو طلاق کا نام بھی بہت آسان ہو گیا، مشہور ہے، پتہ 3 لفظ کے کام ختم. بعد میں ہمارے پاس لوگ آتے ہیں طرح طرح کے مسئلے پوچھتے ہیں، تو جی میں غصے نہیں کہتا، غصے طلاق نہیں ہوتی، کہیں کو خوشی نہ بھی کہنا کہ جا میں تیرے طلاق کر دے. خاص کے بندہ کبھی یعنی مثال تو منڈے کی سالگرہ ہوئے تو بندہ کبھی نہ کبھی میرے کو طلاق آج کا تحفہ پڑتا منڈے کی سالگرہ. ایسا نہیں، جب طلاق ہوتی تو غصے میں ہی ہوتی ہے، خوشی نہ کوئی طلاق نہیں دیتا ہے. اب پھر جب ہو جاتی تو کہتے ہیں میں غصے کا 3 لفظ کیسی اور تو غلط کی نہیں، میں کیسے طلاق کی کیسی بات کوئی زیادہ غلط نہیں میں کی. تو
تو میں نے کہا یہی تو سوچو، ایک مرتبہ تم نے 3 مرتبہ قبول ہی کہا تھا تو یہ تم پر حلال ہو گئی تھی، اب 3 مرتبہ طلاق کہو گے تو پھر بھی تم پر یہ حرام ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ قبول کرنے سے بھی بندہ وہ حق میں آ جاتا ہے، عورت بیوی بن جاتی ہے، مرد اس کا شوہر بن جاتا ہے، رب کی طرف سے زواج کا رشتہ طے ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح جب تم ایک جملہ بولتے ہو تو وہ تمہاری بہن میں اور تمہاری بیوی میں کوئی فرق نہیں رہتا، کیونکہ طلاق ہو جاتی ہے، اب وہ غیر محرم ہے تمہارے لیے۔ اتنی سی بات کی وجہ سے طلاقیں ہو رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی بات کی وجہ سے۔ کبھی آپ نے سنا تھا کہ شادی کی رات بھی طلاق ہوتی ہے؟ کبھی سنا ہو شادی کے تیسرے دن بھی طلاق ہوتی ہے؟ میں پچھلے سال میں نے نکاح پڑھایا، 4 دن کے بعد طلاق ہو گئی ہوگی۔ کیا مسئلہ بنا ہے؟ مسئلے کچھ بھی نہیں ہے، حقیقت اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ رسول کی چوکڑ کو چھوڑ دیا ہے تو پھر بربادی والا مقدر بن گئی۔ ہم نے کبھی بھی گھر میں کسی مسئلے کے بارے میں نہیں سوچا کہ یار میرا رب اس کے بارے میں کیا کرتا ہے، اتنا بڑا قرآن ہے کہ اس کے بارے اس کے اندر ہمارے جھگڑے کا علاج بھی نہیں ہوگا۔ میرے مصطفیٰ کے تقریباً 10 لاکھ کے قریب فرامین ہے، کیا اس کی ایک حدیث بھی ہمارے جھگڑے کے پر کہنے کے نہیں ہوگی؟ ہمارے جھگڑے کو سدھارنے کے لیے، صلح کرنے کے لیے، کوئی اس کا راستہ نکالنے کے لیے قرآن کی ایک آیت بھی نہیں ہوگی؟ کبھی سوچا نہیں؟ بس کی کرنا محلے میں انبیت چیر میں نے بلا کر تو پنچایت بھائی صلح کرا، ان لوگوں سے صلح کرواؤ گا جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ کیا قرآن یہ تمہیں بتاتا نہیں ہے کہ جب تم نے فیصلہ کروانا ہے تو کسی عادل سے کروانا ہے؟ پتہ ہی کوئی آج عادل نہیں پیسے والے سے کرانا، عادل کوئی بھی ہو۔ ایک بندہ غریب ہے، وہ تہجد گزار ہے، وہ 5 وقت کا نمازی ہے، وہ اللہ رسول کا فرما بردار ہے، وہ ایک عالم دین ہے، میرے مصطفیٰ کی شریعت کا وارث ہے، سرکار کے سینے سے پیدا ہونے والا عالم دین ہے۔ جب اس کے پاس کوئی آتا نہیں صلح کروانی، کس کے پاس جاتے ہیں؟ اس کے پاس جس کے دل میں کوٹ کوٹ کے دنیا کی محبت پڑی، حب دنیا، وہ جو جہنم کے راستے پر ہے۔ ہم نے سوچا ہی کبھی نہیں یار یہ کو گال کرنی چاہیے نہیں کرنی، ان کو فیصلہ کروانا کہ یہ لوگ جو دنیا دار ہیں آپ کی عزت کا پلنگڑ بناتے ہیں، آپ کی ایک بات کو 20 کے لوگوں کے آگے کرتے ہیں جا کے، وہ دیکھیں فلانا نیاز کیا۔ آپ کی عزت کے پہلے دار نہیں، آپ کی عزت کے پہلے دار قرآن ہے، آپ کی عزت کے پہلے دار میرے مصطفیٰ کے فرمان ہے۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہمارے گھروں کی بربادی شروع ہو گئی۔ رب نے دیکھو کتنی باتیں کروائی، پہلے کہا کہ ہم نے تمہیں گھر عطا کیا، پھر فرمایا کہ ہم نے تمہیں گھر کے اندر ازواج، پھر زوجہ عطا فرمائی، پھر کہا اس زوجہ سے ہم نے تمہیں نیک اولاد عطا فرمائی، بیٹے بیٹیاں پیدا فرمائی، پھر جب بیٹے بیٹیاں پیدا ہو گئے وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، پھر ہم نے بھوکے نہیں رکھا، اس گھر میں روزانہ رزق فراہم کیا، تمہیں پاک صاف رزق سے نوازا، پھر کہا رزق کے بعد بھی بات ختم نہیں ہوئی، پھر آگے کہا أَفَبِالْبَاطِلِ، اور پھر تم نے کیا کیا؟ باطل کو اختیار کیا۔ اور باطل کیا ہے؟ باطل یہ ہے کہ رب کی نافرمانی والے جتنے کام ہیں اپنے گھروں میں شروع کر دیے۔ یہ کس وجہ سے تھا؟ کہ اس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوا ہے، اس گھر کی خواتین رب کے اندر سجدہ کیا کریں، اس گھر میں جب بھی کوئی بولے تو قرآن کے مطابق بولے، جب بھی اپنے بچوں کو شفقت کا ہاتھ پھیرے تو ایسے پھیرے جیسے میرے مصطفیٰ امام حسن حسین کے سر پر پھیرا کرتے تھے۔ جب تم اپنی بچی کی تربیت کرو تو ایسے کرو کہ جیسے سیدہ فاطمہ اپنی اولاد کی تربیت کرتی تھی، اور جب تم اپنے بچوں کو عمر اس کی دیکھو کہ 7 سال کا ہو گیا ہے، اس کو شریعت کے تابع بناؤ، اس کو نماز کی عادت ڈالو۔ جب تمہاری بچیاں 6 سال کی ہو جائیں ان کو ماں کے ساتھ مصلی ڈال دو، اس کو کوئی ادھر کھڑی ہو کے نماز پڑھ، اس کو بتاؤ کہ ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا، اللہ نے اتنا سونا گھر دیا، آج تو گھروں میں اے سی ہے، پنکھے ہیں، اعلیٰ اعلیٰ قسم کے مشروبات، ٹھنڈے پانی ہے، فریجیں ہیں، ایئر کولر ہے، کیا چیز کی کمی ہے؟ اس دور کو آپ دیکھ سکتے ہو، کبھی تصور کیا ہے کہ مسجد نبوی شریف تھی تو میرے مصطفیٰ جب نماز پڑھایا کرتے تھے اس میں کتنے پنکھے ہوتے تھے مسجد نبوی میں؟ اس سے سخت گرمی آج سعودی عرب میں ہے، وہاں پر سورج کعبے کے اوپر ہوتا ہے، ادھر اتنی گرمی ہے کہ جس گھر میں اے سی نہیں ہے اس گھر کا چلان ہو جاتا ہے، اے سی کے بغیر گھر میں بیٹھنا ممکن ہی نہیں ہے، اتنی گرمی۔ جہاں پر پہاڑ ہوتے ہیں وہاں پر سردی ہو تو سردی بھی زیادہ، گرمی کا موسم ہو تو گرمی سب سے زیادہ، کیونکہ پہاڑوں کی تپش ہوتی ہے، پتھر گرم ہو جاتے ہیں۔ تو اس وقت مجھے بتاؤ جب چھت بھی لینٹر کی نہیں تھی، کھجور کی چھال کی چھت تھی، زمین پر کھجور کی چٹائیاں ہوتی تھی، زمین پر پتھر نہیں، ماربل نہیں لگا، مٹی ہوتی تھی، وہاں پر پنکھا کوئی نہیں،
پھر اس سے بڑی بات ایک تو پنکھا ہے نہیں، اوپر سے دیے جلائے ہیں، آگ جلائی ہے روشنی کرنے کے. اب جہاں پر آگ جلائی ہے روشنی کرنے کے وہاں تو گرمی زیادہ ہو جاتی ہے. تو وہاں پر نمازی کیسے ہوتے تھے پتہ ہے؟ نمازی اتنے ہوتے تھے کہ ہر لمحہ ہی وہاں ایسے لگتا تھا جیسے آج عید کا دن ہے، کیونکہ میرے مصطفیٰ کی عید ہوتی تھی اور میرے صحابہ کی عید ہوتی تھی. ہر وقت مسجد نبی بھری پڑی رہتی تھی. وہ ایسے تھا کہ جیسے شمع کے گرد گرد پروانے ہوا کرتے تھے. جو صحابہ تھے وہ تو میرے مصطفیٰ کا جلوہ دیکھتے تھے، آسمان سے جبریل امین بھی حضور کے فرامین سننے کے لیے آ جایا کرتے تھے. ایسا وقت تھا. کہاں تھی وہ سہولتیں؟ وہاں پر تو ٹھنڈے ٹھنڈے پانی نہیں ملتے تھے. کسی نے گھر میں آٹا بھی گوندنا ہوتا تھا، وضو کرنا ہوتا، کنویں سے باہر پانی لینے جانا پڑتا. کوئی گھر میں نل نہیں ہے، ٹوٹی نہیں ہے، کوئی ڈرم نہیں ہے، کہاں سے اتنی مشکلیں آتی ہیں؟ لیکن ان لوگوں کے پاس چیزیں ضرور کم تھیں. ایمان ان کے ہم سے زیادہ کروڑ درجے مضبوط تھے، کیونکہ ان کا صرف ایک ہی نظریہ تھا. ان کا نظریہ یہ تھا کہ جو رب نے قرآن میں کہا، میرے مصطفیٰ نے فرمان میں کہا، اس کی ساری زندگی گزارنی. ہم نے چھوڑ دیا. آج بھی شکوہ، کون سا شکوہ جو ہمیں نہیں؟ کبھی کوئی غیر مسلم ایک مسلمان سے فتح ریاض نہیں ہو سکتا. یہ بات ذہن رکھیں. تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں کہ کسی غیر مسلم نے مسلمان کے ساتھ جنگ کی اور مسلمان ہار گیا. ایسا نہیں ہوا. ہاں ایسا ضرور ہوتا ہے کہ مسلمان سے لڑ رہا تھا، ایک دوسرے کو قتل کر دیا. کیوں؟ تاریخ اٹھا کے دیکھیں. حضرت فاروق اعظم کے پیچھے جو فیروز لولو تھا، نماز پڑھتا تھا، پیچھے نماز پڑھتا، پیچھے جمعے پڑھنا. آج بھی ہمارے اندر ایسے موجود لوگ ہیں جو دین کے غدار ہیں، منافق ہیں. پیچھے نماز پڑھتا ہے، پیاسی گاجی کو نماز نہیں. حضرت عمر نے نماز نہیں کی، انہیں چھری کٹی کے پیچھے مار کے لاکھ. حضرت عثمان غنی تیسرے خلیفہ ہیں، ان کو شہید کرنے والے کون تھے؟ مسلمان تھے. مولا علی شیر خدا صبح فجر کی اذان کے وقت لوگوں کو نماز کے لیے اٹھایا کرتے تھے. جب ایک دن جا رہے تھے تو پیچھے سے عبد الرحمن بن ملجم، وہ ملعون، اسے تلوار نکالی، پیچھے سے وار کیا. کیونکہ اللہ کے شیر تھے، اگر آگے آ جاتا تو بچ کے نہ جاتا. اس نے پیچھے سے وار کیا. وہ مسلمان تھا. کسی غیر مسلم کا نام عبد الرحمن نہیں ہو سکتا. دیکھو تو صحیح نا، اسلام کے اندر ہی غدار مسلمان ہی مسلمان کو دھوکہ دیتا ہے. ہمارے گھر کا نظام حق کہتا ہے قرآن کے مطابق ہونا چاہیے. ہم نے تو چھوڑ دیے، سارے قرآن کو چھوڑ دیے. ایک گھر ہے یہ مسلمان کا، اس کے ساتھ ہمسایہ ہے وہ بھی مسلمان، سامنے والا گھر مسلمان، پیچھے والا گھر مسلمان. اب یہ مسلمان ہے لیکن چاروں گھر ایک دوسرے کو برا سمجھتے ہیں. کبھی دیکھ لیں آپ، غور کر لیں، ہمارے محلے میں دیکھ لیں، اس گھر میں اگر کوئی کھانا پکایا جاتا، ساتھ والا بھوکا مر رہا ہے، اس کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ ایک گولی ہوتے کار نہیں ہے، ساڑھی کڑا سانچ فرق کر. سرکار نے فرمایا کہ جب تم کچھ گوشت پکاؤ تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈالیں، شوربہ بنا لو، ایک گولی چھائیوں کے گھر میں نہیں ہے. لیکن ہمارے یہاں پر ہے ہی کچھ نہیں. فرمایا جب تم گھر میں فروٹ لے کر آؤ تو اپنے گھر اس انداز سے لے کر آؤ کہ کوئی یتیم بچہ دیکھ نہ لے کہ اس کا باپ آم لے کر جا رہا ہے، کاش میرا باپ ہی ہوتا تو مجھے بھی آج فروٹ لا کر دیتا. یہ ہے ہمارا دین، یہ ہے میرے مصطفیٰ کا فرمان. جس کی برکت سے گھر میں رونق آتی ہے، جس کی برکت سے گھر میں برکت آتی ہے، ہر لحاظ سے بندے کو شکوہ ہی نہیں ہوتا. کون سی پریشانی ہے جو آج ہمارے گھروں میں نہیں ہے؟ اولاد کی پریشانی ہر بندے کو ہے، مال کی پریشانی ہر بندے کو ہے، گھریلو بیوی کی پریشانی ہر بندے کو ہے، اسی طرح باہر کے کاروبار کی پریشانی ہر بندے کو ہے. ہمارے گھر میں بجلی کے بل آ گئے، یہ ہر بندے کو ہے. پریشانیاں پریشانی. اس کا علاج صرف یہ ہے کہ جو رشتہ 1400 سال سے ہمارا قرآن سے جڑا ہے اس کو جوڑ لو. جب رشتہ قرآن سے ہو جائے گا تو ڈائریکٹ رابطہ میرے مصطفیٰ سے ہو جائے گا. جب ان سے رابطہ ہو جائے گا تو پھر ہے کوئی ایسا جو در رسول پر اپنی جھولی پھیلا کر میرے مصطفیٰ کو نواز دینا ہو؟ ایسا کبھی نہیں. جب ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دینا ہے تو میں موٹی سی بات کروں گا، اگر چاہتے ہو کہ ہماری اولاد اور یہ دنیا ہماری فرما برداری میں ہو جائے تو ہمیں چاہیے صرف اپنے رب رسول کی فرما برداری کریں. جب بندہ اللہ رسول کی فرما برداری کرتا ہے پھر ایک گھر تو کیا، محلہ تو کیا، پوری کائنات کو اللہ اس کی فرما برداری میں لگا دیتا ہے. آج دیکھو ہزاروں سال گزر گئے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، کیا حسین وہ لمحے تھے جب وہ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے اور لوگ پروانوں کی طرح ان کے پاس بیٹھتے تھے. اب دیکھو کتنے سو سال گزر گئے، 800 سے زیادہ سال گزر گئے، لیکن آج جانتے ہیں آپ ان کو؟ ہمارا کوئی خون کا رشتہ تھا ان کے ساتھ نہیں. صرف ایک رشتہ ضرور ہے، اسلام کا رشتہ.
وہ رشتہ جو ان کا قرآن کے ساتھ تھا آج بھی ہمارا وہ ہے. ہم بھول گئے ہیں اپنا قرآن سے رشتہ, ہم نے ہر چیز کو چھوڑ دیا ہے. بیوی اور شوہر کی لڑائی ہو گئی, اب لڑائی کے بعد ماں سے بھی گھر میں جھگڑا, گھر میں فساد ہوا تھا, انار دے پرونے نہ دے سارے سارے سوندے پہ تو کی تماشا دیکھ نہیں کھلے, اب دیکھو لڑائی ہو گئی. کبھی کوئی ایڈا ہے جڑا جا کے گل ٹھنڈا پاوے, کسی کو سمجھاوے, کسی دے کول بنے, انہوں کوئی تھوڑی کوئی چنگی گل دسے, لاگے کھلو کے دیکھنا لگتا نہیں. ایک میرا دوست ہے میرا, وہ سعودی عرب میں ہوتا ہے. وہ کہتا ہے ایک مرتبہ میں سعودی عرب سے چھٹی سے واپس آیا تھا پاکستان, ایک مہینے کے بعد دوبارہ واپسی ہوئی نا, تو ایئرپورٹ لاہور وہاں پر کھڑا تھا. بات یہ سبق آموز ہے, یہ سبق آموز میں نے کانوں سے سنی خود اس بندے سے جو یہ مجھے بتا رہا ہے. کہنے لگا واپس آیا تھا تو میں جا رہا تھا, واپس جب گیا تو ایئرپورٹ پر کھڑا تھا, وہاں پر والی یعنی کہ جو حبشی وغیرہ ہوتے ہیں کالے کالے موٹے موٹے جن کے ہونٹ ہوتے ہیں, وہ کوئی غیر مسلم تھے, افریقن تھے یا کوئی اور تھے. اب وہ ایک بیٹھا تھا کرسی پر اور باقی پاس کھڑے تھے. جو کرسی پر بیٹھا تھا وہ کہیں اٹھ کے چلا گیا, تھوڑی دیر کے بعد لوگ چلا گیا جب ویسے تھے. اچھا میں تھوڑی دیر کے بعد ہے تو اس کی کرسی پر کوئی ایک اور بیٹھ گیا, اسی کی برادری کا, اسی کے بزرگ کا. اب اس نے اس کا بازو پکڑا اور اپنی بولی میں کہا کہ جہاں سے اٹھو یہ میری سیٹ ہے, میں کام گیا ہوا تھا. اب وہ کہتا میں نے نہیں اٹھی, جھگڑا شروع ہو گیا, یہاں تک کہ ہاتھا پائی ہو گئی. اب جب ہاتھا پائی شروع ہوئی تو کہنے لگا میں مسلمان تھا, میں پاس کھڑا تھا, میں نے کہا ان کو جا کے چھڑاتا ہوں. تو بھائی یہ کیا کرتے ہیں, ان کو کیا پتا لگا یہ مسلمان. اچھا خیر مسلمان ہے یا غیر مسلم, پاس گیا اور جا کر وہ کہتا مجھے انگلش آتی تھی. تو انگلش میں نے ان سے بات کی کہ انگلش ان کو عام طور پر آتی ہوتی ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے انگلش میں. انہوں نے کہا تم کون ہوتے ہو ہمیں روکنے والے, تمہارا مذہب اور ہے, ہمارا مذہب اور ہے, ہم چاہے لڑ کر مارتے ہیں, تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہمارے جھگڑے کے اندر دخل اندازی کرو. میں نے کہا آج اگر کوئی مسلمان ہوتا, جھگڑا ہو جاتا اور عیسائی چھڑانے کو نہیں آ جاتا تو مسلمان اس کو بھی مار کر اپنے آپ کو ہی مارنے لگ جاتا. جھگڑا زیادہ ہوتا, کم نہ ہوتا. وہ دیکھو وہ کیسے بدبخت لوگ ہیں, وہ کافر ضرور ہیں لیکن انہوں نے اسلام سے کچھ سیکھ لیا. تو مسلمان ہو گئے قرآن کو چھوڑ دیا. انہوں نے کیا سیکھا, انہوں نے دونوں نے جھگڑا چھوڑ کر اس کو پکڑ لیا کہ تم کون ہوتے ہو ہمارے مذہب کے اندر آ کر دخل اندازی کرنے والے. حالانکہ اس نے مذہب کے اندر تو دخل اندازی کی نہیں, اس نے تو صرف آگے بھلے کے طور پر ان کو چھڑایا کہ بھائی لڑائی نہ کرو. لیکن انہوں نے جھگڑا چھوڑ کر اس کے اندر ہو گئے کہ تم کون ہوتے ہو ہمارے اندر دخل اندازی کرنے. آج اگر مسلمان دو لڑ پڑ تو مسلمان یہاں کے چھڑا کر کام ہی نہیں گل بنتی ہے, کہنا چھاڑتے ہیں میں چھڑنا کیا ہے یار. بندے کی اوقات صرف اتنی اوقات ہے کہ آج زمین کے اوپر ہے, کل زمین کے نیچے ہوگا. زمین کے اوپر تو آج اکڑ رہا ہے, وہاں پر تیری انگلی بھی نہیں اکڑ سکے قبر کے اندر. اتنی اوقات ہے بندے میں, پیٹ میں بندہ نجاست لیے گھومتا ہے, یہ اوقات ہے بندے. ایک دو تین بندے کو بندہ دیکھ نہیں سکتا اور اتنے اتنے سانپ اور بچھو بندہ قبر میں دیکھ لے گا. اللہ کا خوف کرنا چاہیے, اپنے آپ کو قرآن کے مطابق بناؤ, اپنی زندگی کو اللہ رسول کے فرامین کے مطابق گزارو. اب آگے بات چلتی ہے کہ سرکار نے ہمیں بتایا کہ گھر کا نظام سدھارنا کیسے. یہ تو تھا کہ بات یہاں تک آ گئی کہ یکفرون کے پھر تم نے کفر کو اختیار کیا کیونکہ رب ذوالجلال نے تمہیں نعمتیں بخشی. اور نعمتیں کیا تھی, فرمایا وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ, بڑی نعمت عطا فرمائی. ایک تو نعمت تمہیں اسلام عطا فرمایا, گھر کے بعد مسلمان بنایا, اور پھر تمہیں مسلمان ہونے کے بعد تمہیں نبیوں کا امام عطا فرمایا. سارے نبیوں کا سردار تمہارے ہی سے میں آیا. وہ لوگ جو نبی کی امتی سرکار کے امتی بننے کا دعویٰ کرتے تھے, دعائیں کرتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ یا اللہ نبی نہ بنا, اس نبی آخر زمان کا ایک امتی بنا دے. کیا ہم نے اصل میں کوئی دعا کی تھی ماں کا پیٹ کے پہلے یا اللہ نہیں بولا امتی بنانا. حالانکہ حقیقت میں نے حدیث میں کیا پڑھا ہے, سب سے پہلے جنت میں جانے والی شخصیت ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جب یہ جنت میں جائیں گے اس کے بعد نہ کوئی نبی جائے گا نہ کسی نبی کا امتی جائے گا جب تک میری آقا کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے. اتنی فضیلت بخشی, سب سے آخر میں آئی یہ امت, لیکن جنت میں داخلہ ساری امتوں سے پہلے ہوگا. اس وجہ سے اللہ کہتا ہے وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ, ہم نے تمہیں یہ عظیم نعمت عطا فرمائی. اس سے بڑی کیا نعمت ہو جس کو آمنہ کا لال مل گیا ہو. ہماری خوش قسمتی ہے, اتنے احسان ہم پر. پچھلی امتوں میں کوئی ایک گناہ رات کو کرتا, صبح دروازے پر لکھا ہوتا,
سوچو ذرا آج کتنی کتنی عمریں ہوگی ہیں، کتنے گناہ کیے ہیں، ہزاروں گناہ ایک دن میں کرتے ہیں. کبھی دیکھیں کسی ساڑھے گھر دروازے پہ گناہ کا پہلا لفظ ہی لکھے ہو، رات کو کسی زنا کرنے سویرے اٹھ کر شفاعت نہا دھو کے شفاعت منہ کے نال کام جانے کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اور پھر بھی وہ ملک صاحب چودھری صاحب بھائی صاحب کو نہیں کہتے، اس کو پتہ ہی نہیں اس نے رات کو کیا کیا، رب جانے کیا اس کا رسول. لیکن ہمارے ایبوں پر پردہ ڈالا تو میرے رب نے میرے مصطفیٰ کی وجہ سے ڈالا. ہم نشکرے ہیں، ہم نشکرے ہیں. ہم تو دیکھیں سوچتے نہیں کہ رب نے ہمیں کیا کیا دے دیا جا. وہ دیکھو ایک وقت وہ تھا کہ نبی تھے حضرت ابراہیم، نبی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، نبی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے اصحاب، ان کے امتی. جب نماز کی باری آتی تھی اس دور کی شریعت کی جو نماز تھی، تو جب تک عبادت گاہ جا کر نماز نہیں پڑھتے تھے اللہ نماز قبول نہیں کرتا تھا. لیکن جب باری آئی اپنے نبی کے امتیوں کی تو سرکار نے پیدا ہوتے جب زمین پر پاؤں رکھا اور سجدہ کیا اور کہا کہ محبوب وہ نبی اور تھے، وہ امتیں اور تھی کہ جب ہم نے ان کو کہا کہ تمہارے لیے مخصوص ہے عبادت گاہیں وہاں پر نماز پڑھو گے تو قبول ہے، اگر گھروں میں پڑھو گے کسی زمین کے اور ٹکڑے پڑھو گے تو کوئی قبول نہیں. کہا محبوب اب تمہارے قدم اس زمین پر لگے ہیں، اللہ نے تمہاری امت کے لیے پوری زمین کو ہی مسجد بنا دیا. کیا یہ نعمت کم ہے؟